اب اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان قرآن سے علاج کرے. قرآن شفا ہے، نافع علاج ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی ہے، بیمار جو تھی یا ان کو دم کر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں مدینہ میں کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں تھا، وہ لوگ عام طور پہ بیمار نہیں ہوتے تھے. تو ایک حکیم کو پتا چلا کہ اس علاقے میں کوئی حکیم نہیں، تو وہ آ گیا کہ میں یہاں رہ کر لوگوں کا علاج کروں گا. 6 مہینے گزر گئے، اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا کہ کوئی بیمار نہیں پڑا. تو آخر اس نے راز پوچھا کہ کیا وجہ ہے. اس نے کہا کہ اس وقت تک ہم نہیں کھاتے جب تک بھوک نہیں لگتی، اور جب بھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال اگر چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہوتی بھی تھی تو دم وغیرہ کر لیتے تھے لوگ، قرآن پڑھ لیتے تھے، مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے، علاج ہو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو، یعنی قرآن میں سے پڑھ کر اس پہ دم کرو. اسی طرح کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جو علاج ہیں، جیسے کلونجی. آپ نے فرمایا کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، یعنی اس تیل پر دم کر کے انسان مریض کے متاثرہ حصے جو ہیں ان پر لگا سکتا ہے، مساج کر سکتا ہے. اور کلونجی کے دانوں پہ دم کر کے وہ پھر مریض کو کھلانا بھی چاہیے. اسی طرح شہد، یعنی صبح و شام 1 چمچ شہد جو ہے اگر انسان کھائے نہار منہ، اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کھائے کم از کم آدھا گھنٹہ، تو اس سے بھی جسم کے اندر سے زہریلے مادے نکلتے ہیں. قرآن میں آتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شہد میں شفا ہے، خالص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں، پچھنا لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں. اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں. تو اب شہد چاہے را پی لیں یا اس کو پانی میں ملا کے پی لیں، تو اس پہ بھی آپ دم کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تو صرف 2 چیزوں میں ہے، شہد لوگوں کے لیے شفا ہے اور قرآن دلوں کی شفا ہے. پھر آب زمزم، جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی آب زمزم ہو، کوئی حج سے آنے والا یا عمرے سے آنے والا آپ کے لیے لائے، تو آپ اس کو ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ سارا پی جائیں، آپ اس کو دوسرے پانی میں تھوڑا تھوڑا ملا لیں، وہ پورے پانی کا مزاج بدل جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انہا مبارکتن انہا طعام طعم، کہ وہ بابرکت ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے. اور اگر آپ وہاں جائیں اللہ کے گھر تو زمزم سے نہائیں. نیچے وہ جگہ بنی ہوتی تھی پہلے، آپ کو نہیں معلوم، تو لوگ اپنے اوپر بھی بہاتے تھے. پیچھے کا صفا مروہ کی طرف سے جائے نا باہر نکل کے، تو وہاں ٹیپس لگی ہوئی ہیں جہاں ڈائریکٹ زمزم آ رہا ہوتا ہے. بوٹل بھر کے لے آئیں اور اپنے اوپر تھوڑا 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 کر کے سارا بہا لیں. اس کو دم کر کے بھی نہا سکتے ہیں، اس سے بھی بیماری جاتی ہے. اور صبح شام اس کو پیا جائے. پھر اسی طرح دم کیا ہوا پانی جو ہے ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا، یعنی ڈال کے اس کو جھاڑا جائے، کیونکہ یہ جگہ شیاطین کے بیٹھنے کی ہو جاتی ہیں. زیتون کا تیل استعمال کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت ہے. اچھا تو یہ ہے کہ شہد، زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل یا کلونجی کے دانے، ان کو انسان مکس کر کے رکھ لے اور اس میں سے ½ ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون صبح شام لے سکتا ہے یا ایک ٹائم لے سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو ایک ڈوز نہیں چلتی. تو جو ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں طب نبی کے، ان سے پوچھا جا سکتا، مشورہ کیا جا سکتا. یعنی یہ امیونٹی بڑھانے والی چیزیں، آپ اس میں سے پہلے تھوڑا لیں، آپ کو پچ گیا ہے، پھر تھوڑا سا اور انکریز کر دیں، پھر تھوڑا سا اور کر دیں، پھر دیکھیں کہاں تک لمٹ ہے آپ کی. اس سے بھی انسان کے جسم کی بہت سی دردیں اور تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں. زیتون کا تیل صبح کے وقت پینا جو ہے یہ بھی بہت فائدے کا ہے. اور اب تو یہ بات بہت سننے میں آتی ہے نا کہ صبح سب سے پہلی چیز جو ہے، یا آپ کوکونٹ کا آئل لیں یا زیتون کا لیں یا کوئی بھی آئل لیں، کیونکہ وہ لیور کی کلینزنگ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو. ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو مشکل ہے لینا تو آپ کسی چیز میں جیسے سیلیڈ وغیرہ میں ملا کے بھی کھا سکتے ہیں. فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے تیل لگایا کرو، وَالدَّهِنُ بِهِ، یعنی مساج وغیرہ کیا کرو، کیونکہ وہ بابرکت درخت ہے.
تو جسم پر زیتون اور کلونجی کا تیل الگ الگ وقت پہ ملا جا سکتا ہے، دونوں کو مکس کر کے بھی ملا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح تلبینہ کھانا، فرمایا تذہب ببعض الحزن، یہ کچھ غم بھی دور کر دیتا ہے. اجوا کھانا، 7 اجوا کھجوریں صبح کے وقت اگر کوئی کھائے تو اس سے بھی علاج ہوتا ہے. جس نے یہ کھجوریں کھا لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زہر اور جادو کوئی نقصان نہیں دے گا. چونکہ اجوا ایک مہنگی کھجور ہے تو اگر نہ میسر ہو تو کوئی بھی کھجور شفا کی نیت سے کھائی جا سکتی ہے. پھر سنا مکی، اس کو سنوت بھی کہتے ہیں. صبح شام اس کا ایک چھوٹا چمچہ کھانا، جیسے حدیث میں آتا ہے سنا مکی اور سنوت کو لازم پکڑو، کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے سام کے. پوچھا گیا سام کیا تو آپ نے فرمایا موت. اچھا، سنا مکی جو ہے یہ پیٹ صاف کرتی ہے، تو پھر ظاہر اگر زہریلے مادے آنتوں میں ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں تو اس سے انسان کو نجات ہوتی ہے. پھر ہجامہ، آپ نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے میں یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں، اگر وہ مرض کے مطابق ہو، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا.